یہ ایک سرد اور اندھیری رات تھی جب زاہد اپنی نائٹ ڈیوٹی کے بعد گھر جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہنچا۔ یہ اسٹیشن شہر کے کنارے پر واقع تھا اور بہت کم لوگ وہاں آتے تھے، خاص طور پر رات کے وقت۔ اسٹیشن پر صرف ایک پرانی سی روشنی جل رہی تھی جو جھپک جھپک کر جل رہی تھی اور دور دور تک کوئی مسافر نظر نہیں آ رہا تھا۔ زاہد نے گھڑی پر نظر ڈالی، رات کے 2 بج رہے تھے۔ وہ پلیٹ فارم پر تنہا بیٹھا ہوا تھا اور اگلی ٹرین کا انتظار کر رہا تھا جو تقریباً آدھے گھنٹے بعد آنے والی تھی۔ سرد ہوا نے اس کے جسم کو کپکپاہٹ میں مبتلا کر دیا اور اس نے اپنی کوٹ کی کالر کو اوپر کر لیا۔ اسٹیشن پر سناٹا چھایا ہوا تھا سوائے ہوا کے شور کے جو پلیٹ فارم کے کنارے موجود پرانی ریل گاڑیوں سے ٹکرا کر آ رہی تھی۔ زاہد نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی اور اسے ایک پرانا بینچ دکھائی دیا جس پر ایک بوسیدہ اخبار پڑا ہوا تھا۔ اس نے اخبار کو اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی تاریخ آج سے 10 سال پہلے کی تھی۔ جیسے ہی اس نے اخبار کو واپس رکھنے کی کوشش کی، اچانک ایک عجیب سی سرد لہر اس کے جسم کے اندر دوڑ گئی اور دور سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی۔ زاہد نے پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ قدموں کی آواز آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی تھی، جیسے کوئی آہستہ آہستہ چل رہا ہو، مگر وہ شخص نظر نہیں آ رہا تھا۔ زاہد کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے جلدی سے اپنا موبائل نکال کر ٹارچ آن کی، مگر کچھ دکھائی نہ دیا۔ اچانک پلیٹ فارم کے دوسرے سرے پر ایک پرانا سگنل باکس دکھائی دیا جس کے قریب ایک سایہ حرکت کرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دھیرے دھیرے اس طرف بڑھا تاکہ دیکھ سکے کہ وہاں کون ہے۔ جیسے ہی وہ سگنل باکس کے قریب پہنچا، اس نے ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو پلیٹ فارم کے کنارے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ زاہد نے اس سے پوچھا، بابا آپ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے سر اٹھایا اور کہا، میں اس ٹرین کا انتظار کر رہا ہوں جو کبھی نہیں آئی۔ اس کی آواز میں ایک سرد سی اداسی تھی، جیسے وہ کئی سالوں سے یہی جملہ دہرا رہا ہو۔ زاہد نے حیران ہو کر پوچھا، کون سی ٹرین؟ بوڑھے آدمی نے پلیٹ فارم کے آخر کی طرف اشارہ کیا اور بولا، وہ ٹرین جس میں میرا بیٹا تھا جو کبھی واپس نہیں آیا۔ زاہد نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا، وہ بوڑھا آدمی اچانک غائب ہو گیا، جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ زاہد نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے پلیٹ فارم کی لائٹس بجھ گئیں اور ہر طرف مکمل اندھیرا چھا گیا۔ اچانک ایک پرانی سی ریل گاڑی کی آواز سنائی دی اور زاہد نے محسوس کیا کہ ایک ٹرین تیزی سے اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس نے اپنے پیچھے دیکھا تو پلیٹ فارم پر واقعی ایک ٹرین رک چکی تھی۔ اس کے دروازے کھل گئے اور اندر سے ایک عجیب سا دھواں نکلنے لگا۔ زاہد نے خوف سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر اس کے قدم جیسے جم گئے۔ ٹوٹے ہوئے شیشوں اور بوسیدہ ڈبوں والی اس پرانی ٹرین کے اندر سے مسافروں کی سرگوشیاں سنائی دے رہی تھیں جو ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، مگر ان کے چہرے دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ زاہد نے کانپتے ہوئے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی وہ پلٹ، ایک سرد ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ ہاتھ بوڑھے آدمی کا تھا جو اب دوبارہ زاہد کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے زاہد کی طرف جھک کر سرگوشی کی، تم بھی اسی ٹرین کے مسافر ہو گئے ہو، جو کبھی منزل پر نہیں پہنچے گی۔ اچانک زاہد کی آنکھیں بند ہو گئیں اور جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ صبح کی روشنی میں پلیٹ فارم پر اکیلا پڑا ہوا تھا۔ وہاں کوئی ٹرین، کوئی بوڑھا آدمی اور نہ ہی کوئی سرگوشی تھی، بس اس کے ہاتھ میں ایک پرانی ریل گاڑی کی ٹکٹ تھی جس پر تاریخ آج سے 10 سال پہلے کی تھی۔ اس دن کے بعد زاہد نے اس ریلوے اسٹیشن کے قریب بھی جانے کی ہمت نہ کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس رات اس نے جو کچھ دیکھا وہ محض ایک خواب نہیں تھا، بلکہ ایک ایسے ریلوے اسٹیشن کا سچ تھا جو کبھی کبھار ماضی کے بھوتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔